سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگر دابے بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نے شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظمی ظلم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم ظلم۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دائیں اور بائیں مل کر بلند آواز سے پھر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جس طرف سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے سیدنا امام اہل سنت اعلی حضرت، ہم سنیوں کی جان، ہم سنیوں کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، محدث بریلوی، امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اور زور سے سبحان اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جب جس راہ چلے گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چلے گئے ہیں کوچے
بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی ٹینشن ہوتا ہے تو ٹینشن فری کی کوئی گولی کھاتا ہے، لیکن اہل سنت کو سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کو کوئی ٹینشن ہو جائے، کوئی غم ہو جائے، کسی مشکل میں پھنس جاؤ، تو تمہارے لیے ٹیبلیٹ سے بھی بڑھ کر یہ وظیفہ ہے کہ میرے آقا مدینے والے کو یاد کر لو، سارا غم دور ہو جائے گا، ساری مشکلیں دور ہو جائے گی۔ امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ سب مل کر کہتے نہیں، میں اور زور سے، اور زور سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ کوئی کبھی کبھی دیتا ہے، کوئی کبھی کبھی دیتا ہے، میرا نبی سدا دیتا ہے، میرا نبی ہمیشہ دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور زور سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے قریب ایسے کریم ہیں کہ جن کے دروازے سے کوئی واپس نہیں گیا ہے، جن کے در سے کبھی واپس نہیں گیا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، اور زور سے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگنے والے جب بارگاہ رسالت میں آئے تو کیا مانگا؟ سلسلہ رفاعیہ کے بزرگ سرکار غوث الثقلین محی الدین گیلانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجا سرکار سیدنا امام احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام ام عبیدہ عراق سے آپ مدینہ شریف کی جب حاضری میں جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو یا رسول اللہ۔ وہاں جب تھا ام عبیدہ عراق میں جب تھا تو ہوا جب مدینے کی طرف جاتی تھی تو میں کہتا تھا میرے آقا کو سلام کہنا، جب سورج کی روشنی مدینے کی طرف جاتی تھی تو کہتا تھا کہ میرے آقا کو سلام کہنا، اور زور سے بولو زور سے، جب چاند کی چاندنی مدینہ شریف کی طرف جب رواں دواں ہوتی تھی تو کہتا تھا کہ میرے آقا کو سلام کہنا، جب موسم بہار
ہوتا، بہار کی ہوائیں چلتی، جب گلدستہ کھلتے تو میں پیغام دیتا کہ میرے آقا کو سلام کہنا۔ یا رسول اللہ، آج آپ کا بیٹا آپ کے مواجہ شریف میں کھڑا ہے، تمنا یہ رکھتا ہے کہ دور رہ کر سلام بھیجتا تھا، آج تو میں خوش نصیبی سے قریب آ چکا ہوں، میرے آقا آپ اپنے قبر انور سے ہاتھ بڑھائیے تاکہ امام احمد کبیر رفاعی دست بوسی کا شرف حاصل کرے۔ تاریخ میں آیا ہے بڑے بڑے اولیاء اکرام اس زمانے میں حج میں موجود تھے، خود غوث پاک بھی اس حج میں موجود تھے، میرے آقا نے قبر انور سے ہاتھ بڑھایا اور امام احمد کبیر رفاعی نے اسے بوسہ لیا ہے۔ دینے پر آتے ہیں تو میرے آقا کیا دے دیتے ہیں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، جیسی آواز چاہیے ویسی آواز سننا چاہتا ہوں میں۔ دینے پر، ارے میرے آقا امام حسن، آقا امام حسین، کہہ دو سبحان اللہ، اور حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور زور سے بولو۔ دینے پر آتے ہیں تو کیسا دیتے ہیں اور کس طرح دیتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ نبی کے گھرانے والے، خود بھوکے رہ کر سارے زمانے کو کھلانے والے، نبی کے گھرانے والے خود پیاسے رہ کر سارے زمانے کو سیراب کرنے والے، جگہ جگہ دیکھو سبیل حسین لگا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حسین کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ ہے، اہل بیت اطہار کا صدقہ ہے، خود پیاسے رہے زمانے کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن، امام حسین، حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مقام پر پہنچے، کئی دنوں کا راستہ تھا، ایک مقام پر پہنچے، شام ہو گئی، لیکن زاد سفر جو ہے وہ ختم ہو چکا، اور ابھی ایک منزل مکہ شریف پہنچنے میں باقی ہے، زاد سفر ختم ہو چکا۔ آپ نے ایک جھوپڑی دیکھی، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی ہے، اس کے قریب گئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھا کہ ایک بڑھیا جھوپڑی میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، اور زور سے، ایک بکری کا بچہ ہے۔ امام حسن نے فرمایا، اے بڑھی ماں، ہم تینوں مسافر ہیں اور حالت سفر میں ہیں، اور میرے پاس جو زیادہ راہ تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے، کیا اس بکری کے بچے سے میری ضیافت کر سکتے ہو، میری مہمانی کر سکتے ہو؟ کہا ضرور۔ بڑھیا نے کہا کہ ایسا حسین چہرہ تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت چہرہ، ایک چہرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ رہا ہے، تو ایک چہرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر آ رہا ہے، اور ایک چہرے میں مولا علی کا فیض نظر آ رہا ہے۔ اتنا حسین چہرہ تو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں۔ آئیے، ایسا خوش نصیب مہمان کس کو نصیب ہوگا؟ بڑھیا جانتی نہیں کہ یہ کون ہے، اور ایک ہی بکری کا بچہ ہے اس کے گھر میں، دوسرا کوئی مال بھی نہیں، لیکن دل بڑا رکھا اور تینوں کی ضیافت کی، رات میں قیام فرمایا، صبح میں سفر کر دیے۔ سفر کرتے وقت اس بڑھیا سے کہا کہ سنو، جب کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو مدینہ شریف میں آ جانا اور میرا نام لینا، میرے گھر پر آ جانا، تمہاری کوئی مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ یہ مشکل کشا والے ہیں، تمہارا کوئی غم نہیں رہے گا، یہ غم کو کافور کرنے والا گھرانہ ہے۔ اس نے کہا اتنے بڑے مدینے میں کیسے پہچانوں گی کہ آپ کون ہیں؟ کہنا مجھے حسن کے گھر جانا ہے، حسین کے گھر جانا ہے، عباس علم بردار کے گھر جانا ہے، کوئی بھی پہنچا دے گا۔ آئے چند سال کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ اس بڑھیا کے پاس جو بھی پونجی اوجی تھی سب ختم ہو گئی۔ غریبی میں یاد آیا کہ اس مہمان نے کہا تھا کہ مدینہ شریف آ جانا، چلو، اپنے شوہر سے کہا کہ چلو مدینہ شریف چلے۔ کہاں چلیں؟ کس کے پاس چلیں؟ کہا وہی جس کو بکری کا بچہ ذبح کر کے ضیافت کی تھی، کھانا کھلایا تھا،
انہوں نے چلتے وقت کہا تھا کہ بڑھیا کبھی کوئی بڑھی ماں مصیبت آئے تو حسن کے گھر چلے آنا. تو اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی؟ چلو مدینہ شریف چلتے ہیں. چلے وہ لوگ، پتہ لگائے حسن کا گھر کون ہے. کہا کون حسن؟ کہا حسن ابن علی کا وہ سامنے ہے. پہنچے، سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا. اے بڑھی ماں، تو نے میرے زادے راہ ختم ہونے کے وقت میری مہمانی کی تھی. اللہ اکبر. آؤ بڑھی ماں کیا ضرورت پڑی؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے زندگی جینے کے لیے. آپ نے فوراً ایک غلام کو حکم دیا 1000 بکری. اور زور سے، یہ تو نبی کے گھر آنے والے کی بات ہے. 1000 بکری، اور خادم سے کہا کہ 3000 دینار اس بوڑھی ماں کی خدمت میں پیش کیا جائے. 1000 بکری، 3000 دینار سے آپ ضیافت فرما رہے ہیں. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھی ماں، میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ساتھ تھا، جو امام حسین سے بھی ملاقات کر لو. امام حسین سے بھی ملاقات کر لو. آقا امام حسین کے گھر پر تشریف لائے. سرکار تشریف فرما ہے. پہلی نظر میں پہچان گئے. آپ نے کہا بوڑھی ماں، میری زادے راہ ختم ہونے کے وقت میری ضیافت کرنے والی بوڑھی ماں آؤ. کیسے آنا ہوا؟ کہا جو مصیبت تھی آپ کے بڑے بھائی نے پورا کر دیا ہے، اب کوئی مصیبت نہیں، بس ملاقات کے لیے آئی ہوں. کہا بوڑھی ماں، یہ اہل بیت کا گھر آنا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا ہے. آپ نے حکم دیا غلام کو 1000 بکری اور 3000 دینار انہیں تحفے میں دیا جائے. یہاں سے بھی 1000 بکری 3000 دینار ملے. اب جو ہے امام حسین نے کہا کہ میرے ایک بھائی اور بھی ہیں حضرت عباس علمبردار، آپ ذرا ان سے بھی ملاقات کر لیں، وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھے. جب وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے پوچھا بڑے بھائی نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکری 3000 دینار. کہا آقا امام حسین نے کیا دیا؟ کہا 1000 بکری اور 3000 دینار. فوراً عباس علمبردار نے ارشاد فرمایا اپنے خادم سے کہ 1000 بکری اور 3000 دینار انہیں دیا جائے. اللہ اکبر. محمد کے، اور زور سے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. اور زور سے بولو، طلب کے بولو یا رسول اللہ. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ دامن پھیلانے سے پہلے مراد کو پورا فرما دیتے ہیں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے علم سے کامل ہو گئے، اکمل ہو گئے، سارا علم پڑھ چکے، لیکن جب تقریر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو زبان کھلتی نہیں، زبان کھلتی نہیں، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا بیٹا عبد القادر، تم بغداد والوں کے درمیان واز کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضور سے بولو، واز کیوں نہیں کرتے ہو؟ میرا نبی جب دینے پر آتا ہے تو کیسا دیتا ہے. اللہ اکبر. اے عبد القادر، واز کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، واز کرتے ہوئے جب پبلک کو دیکھتا ہوں تو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے. کہا میں اجمی، اور یا رسول اللہ یہ ہمت نہیں ہوتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا منہ کھولو، زور سے بولو یا رسول اللہ. اللہ اکبر. منہ کھولو. سرکار غوث الثقلین محی الدین گیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا منہ کھولتے ہیں. میرے آقا 7 مرتبہ لعاب دہن ڈال دیتے ہیں.
اور زور سے بولو. 7 مرتبہ اپنا تھوک مبارک سرکار غوث پاک کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو ہوا، پھر بھی ہمت نہیں ہو رہی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے. زور سے بولو. بیٹا عبد القادر، اے میرے بیٹے واز کیوں نہیں کرتے، لوگوں کو دین کی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ کہا میرے آقا ہمت نہیں کھل رہی ہے. کہا منہ کھولو. اور زور سے بولو، منہ کھولو. جب منہ کھولا تو سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 مرتبہ دعابِ دہن ڈالا. میرے نبی نے 7 مرتبہ ڈالا، مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا. جب 6 مرتبہ ڈالا تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا یا میرے حضرت غوث نے ارشاد فرمایا اے میرے دادا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے نانا جان نے 7 مرتبہ ڈالا ہے اور آپ نے 6 مرتبہ ڈالا، ایسا کیوں؟ کہا میرے نبی سے برابری نہ ہو جائے، میرے نبی سے برابری نہ ہو جائے. اے عبد القادر اب جا، آج ہی نہیں قیامت تک تیرے خطبے پڑھے جائیں گے. اللہ اکبر. آج بھی سرکار غوث پاک کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.